میں اس ہفتے جنگ بندی متوقع ہے۔ ہمارے پاس اس ہفتے کے دوران حماس کے ساتھ معاہدہ کرنے کا اچھا موقع ہے۔ حماس سے بات چیت میں کچھ یرغمالی رہا ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو کہا ایلون مسک کا تیسری جماعت بنانا مضحکہ خیز ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا۔ ایران سے مستقل معاہدے کے لیے نتن یاہو سے بات کروں گا۔ روسی صدر سے حالیہ بات چیت سے مایوسی ہوئی ہے اور حوثی حملوں کے بارے میں کل بات کروں گا۔ ٹیکساس میں خطرناک سیلاب آیا، جمعے کو ٹیکساس کا دورہ کروں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا غزہ میں اس ہفتے جنگ بندی متوقع ہے۔ ہمارے پاس اس ہفتے کے دوران حماس کے ساتھ معاہدہ کرنے کا اچھا موقع ہے۔ حماس سے بات چیت میں کچھ یرغمالی رہا ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو کہا ایلون مسک کا تیسری جماعت بنانا مضحکہ خیز ہے۔ ناظرین، اسرائیل کا یمن میں حوثیوں پر فضائی حملہ۔ یمن میں الحدیدہ، السلیف اور راس عیسیٰ پورٹ پر حملہ کیا گیا۔ یمن میں راس قطعی پاور پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ بڑی خبر ہے، اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق اسرائیل کا یمن میں حوثیوں پر فضائی حملہ کیا گیا۔ یمن میں الحدیدہ، السلیف اور راس عیسیٰ پورٹ پر حملہ کیا گیا ہے۔ یمن میں راس قطب پاور پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ بڑا حملہ اسرائیل کا یمن میں حوثیوں پر فضائی حملہ ہوا ہے۔ یمن میں الحدیدہ، السلیف، راس عیسیٰ پورٹ پر حملہ کیا اور یمن میں راس قطب پاور پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو واشنگٹن کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی آج وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی۔ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو ملاقات میں غزہ جنگ بندی پر بات چیت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ملاقات میں ایران سمیت مشرق وسطیٰ کی صورتحال بارے تبادلہ خیال ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو واشنگٹن کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی آج وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوگی۔ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو ملاقات میں غزہ جنگ بندی پر بات چیت ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ملاقات میں ایران سمیت مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ برکس سربراہی اجلاس میں ایران اور غزہ میں حملوں کی مذمت۔ امریکی حمایت سے خطے میں اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول ہے اور ایران کی شہری تنصیبات پر فوجی حملوں کی شدید مذمت کی گئی۔ اسرائیل غزہ میں فوری مستقل غیر مشروط جنگ بندی کرے۔ اسرائیل تمام فلسطینی علاقوں سے فوج نکالے، قبضہ ختم کرے۔ تجارتی ٹیکسوں میں بے پناہ اضافہ عالمی تجارت کے لیے خطرہ قرار۔ ایران اور ایتھوپیا کی عالمی تجارتی تنظیم WTO میں شمولیت کی حمایت کی گئی۔ برکس سربراہی اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ برکس سربراہی اجلاس میں ایران اور غزہ میں حملوں کی مذمت کی گئی۔ امریکی حمایت سے خطے میں اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول قرار۔ جرائم کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں تیز رفتار کمسن کار ڈرائیور نے 3 موٹر سائیکلوں کو کچل ڈالا۔ ٹریفک حادثے میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا، متعدد زخمی ہوئے۔ موصل شہریوں نے تشدد کے بعد کمسن ڈرائیور کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ 13 سالہ ملزم حاشر شاہدرہ ٹاؤن کا رہائشی ہے۔ لڑکے کے والدین سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ جاں بحق شخص کی شناخت امین کے نام سے ہوئی۔ پولیس حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں تیز رفتار کمسن کار ڈرائیور نے 3 موٹر سائیکلوں کو کچل ڈالا۔ ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق، متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر کراچی میں شرف فیصل بلوچ کالونی پل کے قریب ٹریفک حادثہ، ایک شخص جاں بحق، لاش کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ ہوا ہے اور ایک شخص جاں بحق ہوا، لاش کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ متوفی کی شناخت شہزاد کے نام سے ہوئی ہے۔ کراچی میں شرف فیصل بلوچ کالونی پل کے قریب ٹریفک حادثہ، ایک شخص جان کی بازی ہار گیا۔ آپ کو بتائیں کراچی میں یہ واقعہ پیش آیا، شرف فیصل بلوچ کالونی پل کے قریب ٹریفک حادثہ ہوا ہے، ایک شخص جاں بحق ہوا جبکہ لاش کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ متوفی کی شناخت شہزاد کے نام سے ہوئی ہے۔ افسوسناک واقعہ کراچی میں ہوا، شرف فیصل بلوچ کالونی پل کے قریب ٹریفک حادثہ اور اس حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہوا، اس لاش کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ متوفی کی شناخت شہزاد کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق شرف فیصل بلوچ کالونی پل کے قریب یہ ٹریفک حادثہ ہوا ہے اور ایک شخص جاں بحق ہوا، لاش کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ متوفی کی شناخت شہزاد کے نام سے بتائی جا رہی ہے۔ کراچی میں یہ حادثہ پیش آیا جہاں شرف فیصل بلوچ کالونی پل کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا، لاش کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
محرم الحرام سے متعلق خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی ہے۔ یوم عاشور کے موقع پر ملک بھر کی صورتحال اور سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ حکومت نے یوم عاشور کے موقع پر سیکیورٹی کے انتظامات اور عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام تر اقدامات لیے۔ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کو عاشورہ کے انتظامات احسن طریقے سے کرنے پر سراہا۔ صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم ذات کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو مؤثر سیکیورٹی انتظامات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم کی صوبائی انتظامیہ، پولیس، سیکیورٹی فورسز اور رینجرز کی پذیرائی کی گئی۔ کہا صوبائی حکومتوں اور سیکیورٹی فورسز کی مؤثر اور پیشہ ورانہ منصوبہ بندی کی بدولت عوام کے لیے یوم عاشور کا پرامن اور پرسکون انعقاد ممکن ہوا۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ یوم عاشور کے موقع پر ملک بھر کی صورتحال اور سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا پر اختتام پذیر ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبائی وزراء اور میئر سمیت یوم عاشور کے مرکزی جلوس میں شرکت کی۔ کراچی سے رپورٹ۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ نشتر پارک سے مرکزی جلوس برآمد ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، وزیر داخلہ ضیاء لنجار، وزیر بلدیات سعید غنی اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے جلوس میں شرکت کی۔ جلوس کے شرکاء ایم اے جنرل روڈ پر تبت سینٹر پہنچے، جہاں انہوں نے نماز ظہرین ادا کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی جلوس کا فضائی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار اور آئی جی پولیس غلام نبی میمن بھی موجود تھے، جس کے بعد سینٹرل پولیس آفس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول روم سینٹر سے جلوس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ شرکائے جلوس کے لیے شربت کی سبیلوں اور لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ایم اے جنرل روڈ اور اطراف میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوا۔ نثار حویلی سے برآمد ہونے والا یوم عاشور کا مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر ختم ہو گیا۔ شہر بھر میں سارا دن نظر و نیاز اور سبیلے لگانے کا سلسلہ جاری رہا۔ جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ لاہور میں 10ویں محرم کے 40 سے زائد جلوس نکالے گئے اور 227 مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہوا۔ جلوس کے شرکاء نے رنگ محل چوک پہنچ کر نماز ظہرین ادا کی۔ مرکزی جلوس اپنے روایتی اور قدیمی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ گام شاہ پہنچ کر ختم ہو گیا۔ جلوس کے راستوں میں عزاداروں اور زائرین کے لیے سبیلے اور لنگر بانٹنے کا سلسلہ جاری رہا۔ جلوسوں کے راستے میں داخل ہونے والے تمام عزاداروں کو مکمل تلاشی سے گزارا گیا اور جلوس سے 2 سے 3 کلومیٹر دور بیریئر اور کنٹینرز لگا کر راستوں کو بند کیا گیا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے امام بارگاہ کربلا گام شاہ کا دورہ کیا۔ شہر میں 15,000 سے زائد پولیس اہلکاروں نے سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض انجام دیے۔ بڑی بلڈنگز پر سنائپر بھی تعینات کیے گئے تھے، جبکہ ٹریفک کی روانی کو بحال کرنے کے لیے اضافی نفری تعینات کی گئیں۔